انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مزاج بنا ہوا ذرا تھوڑا جا پورے ذوق اور محبت نال درود شریف الصلاۃ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ احباب محبت و ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت، علاقہ بھردے اشفاقان مصطفیٰ، بالخصوص منتظمین جلسہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا، میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیاں دے مال و جان رزق اندر دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل بہت خوبصورت حضرت خطاب فرما رہے سن اور آپ سماعت فرما رہے سو، میں بھی بس مختصر جیئے توڑ نال چند گلاں کرن دا ارادہ رکھتا ہوں۔ اردے خوبصورت پروگرام شہدائے کربلا عظمت اہل بیت اطہار دے خوبصورت عنوان دے نال متصل ہے، اور اللہ تعالیٰ دا کروڑا احسان و فضل کہ اللہ تعالیٰ نے سانو عقیدہ اہل سنت نصیب فرمایا، اور اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت دا ذکر انتہائی ادب و احترام نال کرنے والے لوگ ہیں۔ خواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام ہون، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج ہون، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد پاک ہون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت دا ذکر ادب نال کرنا ہی سنیت ہے، اور نبی علیہ السلام دی ہر نسبت دے نال اپنا رشتہ محبت قائم کرنا ہی ایمان ہے، بلکہ ایمان دی بھی جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار وہ خوبصورت نفوس قدسیاں جنہ دی عظمت طہارت تو اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا۔ سب تو پہلے میرے نال، کیونکہ میں خاموش بندہ نہیں ہوں، بولنے والا بندہ تو مینوں بندے بولنے والے چاہیے ابھا، سب تو پہلی بات اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار تو مراد کیڑی شخصیات ہیں۔ سب تو پہلے اہل بیت تو مراد ہے نبی علیہ السلام دے والدین کریمین۔ چلو دوبارہ تو دس دیا، سب تو پہلے اہل بیت تو مراد ہے نبی علیہ السلام دے والدین، پتہ تو لگے نا بادشاہ۔ اچھا بھئی، دوسرے نمبر تے اہل بیت تو مراد ہے نبی علیہ السلام دی ازواج یعنی حضور دی بیویاں۔ اچھا تیسرے نمبر تے اہل بیت تو مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد، اور نبی علیہ السلام دے والدین، واہ بھئی واہ، کی اس تو بڑی شان کی ہے جنہ دا بیٹا مصطفیٰ ہے، مطلب تو سمجھدار ہو، جنہ دا بیٹا امام الانبیاء ہوئے، اس تو زیادہ اس ماں باپ دی عظمت کی ہو سکتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے خود ایک مقام تے اپنے حسب و نسب اور آباء و اجداد دی عظمت تو بیان کر دیتا، فرمائے یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، فرمایا اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل چو کنانہ نو چنیا، کنانہ چو قریش چو چنیا، قریش چو بنو ہاشم نو چنیا۔ خطیبانہ لہجج کلام کراں تے خاموش نہ بولنا، فرمایا اللہ نے مرداں چو میرے بابا عبداللہ نو چنیا، عورتاں وچوں میری ماں سیدہ آمینہ نو چنیا ہویا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ اور ایک اور مقام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ نے مخلوق بنائی تے اعلیٰ مخلوق وچ رکھیا۔ اپنے نبی دی عظمت تے بولو بادشاہو، اللہ مخلوق بنائی تے اعلیٰ مخلوق وچ رکھیا۔ فرمایا اللہ فرقے بنائے تے اعلیٰ فرقے وچ رکھیا، اللہ گھر بنائے تے اعلیٰ گھر وچ رکھیا۔ ہن بھی آہستہ نہیں بولنا آپ نسب نے، فرمایا میں مصطفیٰ حسب دے اعتبار نال بھی اعلیٰ ماں اور نسب دے اعتبار نال بھی سب تو اعلیٰ ماں۔ مطلب نبی علیہ السلام نے اپنے نسب دی عظمت تو بیان فرما دیتا۔ اچھا ایک اور مقام تے نبی علیہ السلام، جاگ دے پے ہو بھائی جان؟ ساڑی تقریر بڑی جاگ کے تسی کو 25 منٹ کر رہے نے۔ نبی علیہ السلام تاجدار مدینہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین، سب تو پہلے اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دے، آپ دی سارے دی آواز آنی چاہیے، نبی علیہ السلام دے، آپ پہ کری پھر بول لو گے یاد ہو جائے گا، سب تو پہلے اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دے والدین۔ اچھا دوسرے نمبر تے اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دی ازواج یعنی امت دیاں ماما،
نبی علیہ السلام دیاں بیویاں، اور تسی اندازہ کرو یہ عام شرف نہیں ہے، یعنی اس تو بڑا شرف کی ہے کہ جنہاں دا سردار میرا نبی ہوئے. تسی خود سمجھدار، مطلب کتنی بڑی عزت ہے کہ جنہاں دا سردار میرا رسول ہے، حضور دی ازواج. اور دوسری بات یہ حضور دی ازواج دا دوجی عزت اور شرف ہے کہ قیامت تک جیڑا مومن ہوئے گا نا نبی دیاں بیویاں او دیاں ماواں ہون گیاں. اچھا تیسرا شرف کائنات عالم دیاں عورتاں جو سب تو افضل ترین عورتاں جو نبی علیہ السلام دے نکاح چ آ گئیاں. سبحان اللہ. تے رواج لگدا کوئی نہیں، میں تانوں تقریر سمجھا کے کرنی آ، مطلب تسی بولنا تے مینوں اگے تقریر آنی نہیں تے مینوں بھول جانی ہے یار. سرکار دی ازواج آل بیت، دوسرے نمبر تے آل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دی ازواج یعنی حضور دیاں بیویاں. تے انہاں دی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن دی واسطے نبی علیہ السلام دی ازواج نوں ماں بڑھایا. اور انہاں دی عظمت ہے کہ قرآن اندر فرمایا گیا سب تو بہترین اور افضل عورتاں اگر کوئی ہے نے تو وہ نبی علیہ السلام دے نکاح چان والی ہیں. اور تیسری عظمت و شان ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی اسباب دی کمالات طہارت اور عظمت ہے کہ اگر نبی علیہ السلام دی کسی زوجات زمانہ منافق جناب الفاظ بد استعمال کرے تو اللہ قرآن مقدس دیاں 18 آیتاں نازل کر کے نبی دی بیوی دی عظمت بیان کر دیں تاکہ کائنات عالم نے اس بات تو سمجھ آ جائے. فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ہر قسم دی نجاست تو آل بیت اطہار نو دور رکھے اور ستھرا فرما دے. سب تو پہلے مراد دوجے نمبر تے مراد حضور دیاں بیویاں، تانوں سوکھا رہے گا حضور دیاں. ہن آ جاؤ تیسرا نمبر اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دی اولاد، حضور دی. ہن اولاد کتنی؟ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم دی حقیقی اولاد دی تعداد ہے 7 یعنی ساڈے نبی دے 4 بیٹیاں بھی آل بیت، بولنا ہے سنیاں والی تقریر آ، اور ساڈے آقا مولا دے 3 بیٹے بھی. شاباش. حضور دیاں 4 بیٹیاں بھی، اور تھوڑا جا بولو 4 بیٹیاں بھی. ساڈے نبی علیہ السلام دے 3 بیٹے بھی، ساڈے نبی علیہ السلام دے نواسے چ بھی 4 نواسے بھی آل بیت، 6 نواسیاں بھی آل بیت. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ نبینا و علیہ وسلم دے غلاموں حضرت میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں آل بیت، 3 بیٹے آل بیت، آل جعفر آل بیت، آل عباس آل بیت، آل عقیل آل بیت، آل علی آل بیت. حضور دے نواسے آل بیت، حضور دیاں نواسیاں آل بیت جنہ تے صدقہ آرام ہے وہ بھی آل بیت. پر اڑاستہ نہیں بول لینا، گل تے مسیتے پہ کہ بڑی تگڑی بولنے والی ہے. نبی پاک دی ساری آل بیت نو قائب رب دی روح زمین تے ساری آل بیت دا ادب اللہ نے صرف سینے چ رکھے ہے، صرف آل سنت دا سینہ نظر آ جائے. مطلب جڑے نبی علیہ السلام دی ازواج دا انکار کرے وہ بھی آل بیت دا دشمن ہے، جڑا نبی دیاں 4 بیٹیاں دا انکار کرے وہ بھی آل بیت دا دشمن ہے، جڑا ساڈے نبی دے ماں باپ دے متعلق کمزور بات کرے وہ بھی آل بیت دا دشمن ہے. صرف آل سنت ہے جڑا آل بیت دا حقیقی عاشق ہے، صرف آل سنت ہے جڑا آل بیت اطہار دا پکا تے سچا خادم و غلام ہے. ہوں ایک قدم اور آگے چلیے. حضرت ام سلمہ فرماؤندیاں نے میرا گھر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فی بیت ام سلمہ فدا فاطمہ حسنا و حسینا فجل لهم بکسائی وعلی خلف ظہرہ فجل لهم بکسائی ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیت. حضور دی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماؤندیاں میں ویکھیا نبی علیہ السلام نے جس ویلے آیت پڑھی نا تے سرکار چادر لائی، چادر وچ میرے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ. جڑا مولا علی دے نام تے بولے او دی بھی خیر ہوے. مولا میرے نبی نے فرمایا پیارے علی آ جاؤ، او میری بیٹی زہرا آ جاؤ، او میرا بیٹا حسن آ جاؤ، او میرا بیٹا حسین آ جاؤ. ایک گھر کدا ہے حضور دی بیوی دا، ایک گھر کدا ہے تیری تے میری ماں دا. حضرت ام سلمہ دیاں نے نبی علیہ السلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی آ جاؤ، زہرا آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ. آگے ہولی نہیں بولنا. فرمایا میں ویندی پیاں اما جی تسی کی ویکھیا؟ فرمایا چادر ایک کے تن 5 نے. اجے بھی تھوڑی جی آواز آستا. فرمایا میں ویکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ایک ہے تو تن 5 ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ یہ بھی میری آل بیت ہے. حضرت ام سلمہ نے عرض کی تھی، میں عرض کی تھی آنا معہم یا نبی اللہ، حضور اجازت دیو تے میں بھی اس چادر چ آ جاں. سرکار فرمایا قال امتی علی مکانک و امتی علی خیرک. فرمایا میری بیوی تو زوجہ ہے، تو تو پہلے ہی آل بیت ہے، تو تو پہلے ہی خیر تے میں چادر چ. ہن ایک مسئلہ ہے
کوئی رافضی کہہ سکتا ہے بھی اگر بیوی آل بیت ہوندی تو چادر میں آ جاتی، تے اسی انہوں سادہ جا جواب دینے ہیں بھی جڑی بستر تے آ گئی، بھی جڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح پاک دے اندر آ گئی۔ اچھا ہن دوسرا جواب، بھئی اس چادر وچ نے مولا علی اور مولا علی اور سیدہ ام سلمہ نے غیر محرم و غیر محرم، ہن محرم تے غیر محرم ایک چادر وچ اکٹھے ہو سکتے نہیں، سرکار تاں فرمایا بھی میری زوجہ تو پہلے ہی آل بیت ہیں۔ جناب نے کوئی سمجھا رہی، پر اگے بھی منہج آل سنت سنو، ساری آل بیت جو سب تو افضل پنج تن پاک، بڑا تسی تکا سٹارٹ ہو یار، میں پھر آنا، ساری آل بیت جو سب تو افضل پنج تن، چلو بادشاہ 4-5 باری مزہ ہی لو، ساری آل بیت جو افضل، واہ واہ ویکھو حضور بولتے پنے تسی سارے ستے نے، او دب کے بولی دا سونے ہو، ساری آل بیت جو افضل پنج تن، اجے بھی آواز توڑی ہے، پنج تن، اور کری تیسری باری پنج تن، تے 4 دا صدقہ چوتھی باری پنج تن، تے پینتل پاک دا صدقہ پنج تن، پتہ لگیا نا؟ جناب مرتضیٰ، جناب زہرا، جناب مولا حسن اور جناب مولا حسین۔ ہن تو سمجھ آ گئی بھی آل بیت کیڑے کیڑے نے، ہن سمجھ آ گئی بھی سارے نو مننا ہی آل بیت دا عاشق آ، صرف 2-4 نو مننا عشق نہیں ہے، سارے نو مننا عشق آ۔ ہن ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں، آج ساری آل بیت دا ذکر نہیں ہو سکتا، آج کل کی ذکر نہیں ہے، راکب دوش مصطفیٰ، سبحان اللہ، جگر پا رہا ہے جناب سیدہ۔ اچھا نبی علیہ السلام دے شہزادیاں دی وڈی شان ایک سناؤں اجے تسی بولو تو ساڈے نال، میں تانوں کو عقائد تے اخباراں دے ٹوٹے تے سناوندا ہی نہیں، حدیث پاک سنان لگیاں، فرمایا قیامت تک ہر باپ دی اولاد دا سلسلہ پتراں دی طرفوں چلے گا، فرمایا اے شرف ہے کہ زہرا گود تیری ہوگی پتر میرے ہون گے۔ مطلب امام حسن حسین پاک دی یہ کڈی شان ہے کہ حضور نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، ایک کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا شرف ہے، انہوں سمجھو۔ یہ کون حسنین کریمین نے؟ اجازت دیو تے میں حدیث پاک سنا دیا تو انہوں بس 8 رہے تھے دب کے بولنا جانو کی پتہ ہے ندیاں شانہ، لوکی تاندے نے مجبور سن تے بے بس سن تے اجڑ گئے سن تے لٹ گئے سن تے ختم ہو گئے سن تے مک گئے سن، میں کہا تو ان کی پتہ آل بیت دیاں شانہ کی ہے، ساڑھے کل سن اجڑ یزید گیا ہے، ساڑھا پیر کل بھی زندہ باد آ تے ساڑھا پیر آج بھی زندہ باد ہے۔ یہ تسی لنگر شنگر کھاؤ تو ان کو ہی پتہ نہیں، کیوں کہ آل بیت اتار دے نفوس قدسیہ، جناب مولا مرتضیٰ، جناب زہرا، جناب حسنین کریمین، سیدنا حسنین کریمین دی عصمت و شان کی ہے۔ سرکار نے ایک حدیث پنجتم دا ذکر کیتا، فرمایا من احبنی و احب ہذینی و احب اباہما و امہما کان معی فی درجات یوم القیامہ، فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے پاجی ہولی بولنا بندا ہی نہیں، فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ نال، میرے حسن نال، میرے حسین نال، پنج دوبارہ شروع ہو جاؤ، فرمایا جڑا میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ نال، میرے حسن نال، میرے حسین نال پیار کرے گا، میں پھر نام لین لگیا، فرمایا جڑا میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ، میرا حسن، میرا حسین، فرمایا جڑا پنج تن نال پیار کرے گا، پھر فرمایا جنت ساڈے نال ہوئے گا اے شان۔ چلو پاجی تو ایک حدیث پاک اور سنا دینے ہیں، سنا دیئے حدیث پاک تے تو بولنا نا، تاردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام تے نازی عصمت بیان کی تھی، فرمایا لا یؤمن عبدن، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک، فرمایا اپنی جم تو بڑھ کے میرے نال پیار نہ کرے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جیڑا اپنی جناب ذات تو بڑھ کے میرے نال پیار نہ کرے، اس وقت تک، ہن بھی آستہ نہ بولنا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اپنے بچیاں تو بڑھ کے میرے پتراں نال پیار نہ کرے، فرمایا مومن وہی ہوئے گا جیڑا آوے بچیاں تو بڑھ کے میرے پتر حسن نال پیار کرے گا، حسین نال پیار۔ چلو پاری ایک حدیث پاک اورم دی ہے، سنا دیاں، یہ حضرت ابن مسعود تے رسول اللہ دے صحابی ہیں، آپ کی فرمانے نے آل بیت دی عظمت و شان کی ہے، یہ دسن والا صحابی ہے، صحابہ کے متعلق میرا دل نہیں ماندا تے میں کہا ٹیسٹ کرا، یہ دا کو ٹیسٹ کرا ہے، تیرا اپنا مسئلہ ہے، شریعت کا مزاج کچھ مختلف ہے بھائی جان، اے رسول اللہ دے صحابی تے ابن مسعود مولوی ذاکر جم کے بھی ایڈی بڑی گل نہیں کر سکتے تھے، تو سمٹھا نہیں بولنا، فرمایا غب آل محمد یوم الخیر من عبادت سنت، فرمایا گل یاد رکھنا جڑا ایک دن اہل بیت تل پیار کرے گا اللہ ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما۔ آپ ایک یار چپ کر کے بیٹھا ہے، چپ کے بولو سبحان اللہ، زمانہ نال نے تواڈے
بس کریے یا ایک حدیث آپاں نوں ہور آوندی ہے یار پاری اے رسول اللہ دے صحابی نے تے انہاں دا نام بھی ابن مسعود پاک ہے کیا ڈاڈا لفظ بولا فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیت ولم تقبل منہ فرمایا جڑا نمازی نماز پڑھے تے نماز وچ اہل بیت مصطفیٰ تے درود نہ پڑھے اللہ اودی نماز چک کے منہ تے مارے گا کیوں فرمایا نماز اودی قبول ہوئے گی جڑا نماز وچ مصطفیٰ دی اولاد تے درود پڑھے گا ایک حدیث پا جی جی آپ پوچھ دے بولو پوچھ دے ادھی تو بہت ہی تقریر تو ساڑی ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اسی جھوٹ بول کے اہل بیت دیاں شانہ نہیں سنوں دے اس حدیث پاک سے سنانے ہیں فرمایا والذی نفسی بیدہ ہن پاریا آپ پچھلا بھی چوپ پہ تسی بھی چوپ ہو چھڑو موبائل نہ والذی نفسی بیدہ لا یلفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا ہن بھی مٹھا نہیں بولنا فرمایا اس وقت تک کسی بندے کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی نماز روزہ حج زکات داڑھی جبے دستانہ فرمایا اس وقت تک کسی کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں میرے پتر حسن حسین کا عشق نہیں آ جائے گا ایک پا جی آپاں نوں اور بھی ہوندی ہے پوچھ دے بندے بولو فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ پھر مٹھا نہیں بولنا فرمایا اس وقت تک کسی بندے کے سینے میں ایمان 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 فرمایا اس وقت تک کسی بندے کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار داخل نہ ہو جائے فرمایا پکا مومن وہی ہوگا جو میرے حسن کا بھی نوکر ہوگا میرے حسین کا بھی نوکر ہو جائے جی بس کریے نہیں حج سبحان اللہ او نہیں بولیا کرو اہل بیت اطہار کی عظمت بیان ہو رہی دب کے بولیا کرو ہاتھ ہٹ جانا چاہیے تے سب تو پہلے اہل بیت اطہار نال لا دیو موبائل مولوی صاحب دئیے سب تو پہلے اہل بیت اطہار نال جے محبت کی تھی تسی نہیں سی لگدا دھیان کوئی نہیں تہاڈا مولوی اویس مرتضیٰ سب تو پہلے اہل بیت دا عاشق نہیں ہے تسی تو میں جمے بھی نہیں سا سب تو پہلے اہل بیت نال جنہاں پیار کیتا ایک دا نام صدیق اکبر ہے ہاتھ ہرے تے دب کے بول دوجے دا نام پیر عمر ہے تیجے دا نام عثمان غنی ہے چوتھے دا نام ابو ہریرہ ہے طلحہ ہے جابر ہے زبیر ہے سعد ہے سعید ہے رسول اللہ کے صحابہ ہیں کیوں اسی بعد اہل بیت بے عاشقاں بن ویکھیاں جنہاں دے سامنے نبی پتراں نوں چکدے ہون گے او کڈے وڈے عاشق ہونے نے اسی کی عاشقاں بھائی جان استا جلسہ کروا کے عقیدہ ہے عاشقاں ورنہ عشق کیا ہے یہ صدیق اکبر سے پوچھو کہ امیر المومنین ہو کے بھی امام حسن پاک نو موڑے تے چک کے صدیق سامنے با کے آکھنا حسن تیرے تو ابو بکر دی ماں قربان تیرے تو ابو بکر دا بابا قربان ہم عاشق آج کے ہیں یہی صدیق اکبر عاشق ہیں ایک بندے نے حضرت صدیق اکبر واسطے یمنی چادر لے آندی بڑی سونی سی آپ نے وہ چادر رکھ کے تے سیدنا امام حسن کول بیٹھے سن انہاں دے موڑیاں تے رکھ دیتی پیار 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 او پا انہوں اندے ہی پیار او جنہیں لے آندی سی انہیں ہاتھ بن کے آکھیا بادشاہ ہوئے تو آڑے آستے لئیے شہزادے آستے سویرے لے آواں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر جڑا جواب دیتا میں پنجابی دسنا تے ہر بندہ بول پوے تے ہاتھ میں نظر آنا ہر بندے دے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کی آنا ہے آندہ جی تو آڑے آستے لے آندی فرمایا چپ ہوئے انہاں سانو نہیں پھبنا جنہ بطول دے چن حسن نو پھب جائے گی چلو دوجے عاشق دا نام لین لگے ہیں اے دا نا کی حضرت عمر بن خطاب قد ثبت ان عمر بن الخطاب كان يقربهما ويحملهما ويؤتيهما حضرت سیدنا عمر بن الخطاب پر ابن کثیر البدایہ والنہایہ پاک کیا لکھا فرمایا یہ بات ثابت شدہ ہے جنہیں سب تو زیادہ اہل بیت نال پیار کیتا او دا نام عمر بن الخطاب ہے جنہیں سب تو زیادہ اہل بیت دی عزت کیتی او دا نام عمر بن الخطاب ہے ہن بھی مٹھی نہیں بولنا فرمایا جنہیں سب تو زیادہ علی دے بچیاں نو تحفے دیتے نے او دا نام عمر بن الخطاب ہے ایک مولویاں کو گل نہیں تھی سنی آپ دے پتر نو 500 تے حسن بادشاہ نو بولو 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 ہونے دے وچ سمجھنا ہے کئی بندے اس گل کو سنا کے اور کوئی سوچ بیان کرتے ہیں اوے 1000 کیوں دیتا فرمایا تہاڈا نانا مصطفیٰ ہے تہاڈی اماں سیدہ ہے 1000 کیوں دیتا فرمایا نسبت کا پاس ہے
ہوں آہستہ جی بولنا. فرمایا بیٹا حسن کو 1000 دینا حسن کا حق ہے, حسین کو 1000 دینا حسین کا حق ہے. بولے ہو جنہوں سمجھ آوے, جن نہ آوے ہو تو وہ تو غصہ کر رہی ہی نہیں. حسن کو 1000 دینا حسن کا حق ہے, کیوں ان کا نانا مصطفیٰ ہے, اماں زہرا ہے, بابا مرتضیٰ, میں ہو راستہ بول رہی نا. حسین کو 1000 دینا حسین کا حق ہے, کیوں ان کی اماں زہرا ہے, نانا مصطفیٰ ہے, بابا مرتضیٰ ہے. وہ ان کا حق ہے, ان کی ماں زہرا ہے, ان کا بابا مرتضیٰ ہے, نانا مصطفیٰ ہے. ہولی جی میں بولنا سچی دس ہوئے جیڑا عمر بطول دے پتراں دا حق نہ کھاوے, بی بی دا باغ کے میں کھا جان گے, خیر ہے. تو یہ اہل بیت کے عاشق ہیں. حضرت عمر بن خطاب اہل بیت کے متعلق کیا ڈاڑی فرمایا, اہل مدینہ گل سن لو, جدوں بھی مدینہ کو نیا پھل آئے گا سارا مدینہ بعد اس کھائے گا, رسول دے بچے پہلے کھان گئے. یہ عاشق ہیں. تو پاجی اہل سنت ہی اہل بیت کے عاشق ہیں, دو رائے اس میں ہے کوئی نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک بیمار ہو گئے, حضرت اے میں واقعات اے سنا وا صحابہ دیاں زندگیاں چ اہل بیت. بادشاہ ٹائم مک جائے لیکن اج میں تقریر تھوڑی توڑنا کرنی. حضرت سیدنا و مولانا جناب ابو ہریرہ پاک بیمار ہو گئے, اور ایک شخص آپ دا پتہ لین آیا اور نال ہی انہیں ایک تانا دے دیتا. انہیں کہ ابو ہریرہ ہر گل ٹھیک آ پر ہر ویلے علی دے بچیاں دا ذکر کردا ہے, حسنین کریمین دی فضائل بیان کردا ہے. ہاں نہیں بس مینوں چنگا لگدا. حضرت ابو ہریرہ بیمار سمتے اٹھ کے بہ گئے. ہن پنجابی دسیے, فرمایا بوڑھا میرے گھر وچوں نکل جا, کیوں جنہاں نال مصطفیٰ پیار کرے میں پیار نہ کراں. یہی سیدنا فاروق اعظم ہے. صحابہ دی اولاد کو کپڑے دیتے دیتے آپ نے جوان سے فرمایا یمن جا نویں کپڑے لے کے آ. انہیں کہا کدے واسطے؟ فرمایا 10 دیاں لے کے آ. توں یہ کپڑے کون منگوا رہا ہے جس کے کپڑوں کو 36 ٹانکے لگے. اتوں تک تو گل سنی تو گل تو اس تو اگے. جب وہ کپڑے آ گئے حسنین کریمین نے پہن لیے, پھر حضرت عمر بن الخطاب ایک گل کی تھی, لقد كنت اراها علیہم فما یحننی. یہ اخبار کا ٹوٹا نہیں سنا رہا میں, یہ کسی پیر صاحب کی بات نہیں سنا رہا. جناب عمر بن الخطاب نے صحابہ کے بچوں کو تو کپڑے تقسیم کیے, مولا حسن حسین کے لیے اسپیشل نئے پوشاکیں نئے جوڑے یمن سے منگوا کے پہنائے, پہنا کے پھر ایک جملہ بولیا تو میں بھی تسی ہولی بولنا ہے تو میں اور تقریر مختصر کر دینی ہے. فرمایا سارے مدینے دے بچیاں نے کپڑے پائے نے, ساڈا دل ایڈا ٹھنڈا نہیں ہویا جیڈا بطول دے بچیاں نو ویکھ کے عمر دا دل خوش تے ٹھنڈا ہو گیا. اسی تے چوڑاں والے بیلیاں سارے, عشق تو وہ کر گئے, عاشق تو وہ تھے. تو اہل بیت کی محبت صرف اہل سنت کو ملی. ہم نوکر ہیں اس گھر کے پر صحابہ کو گالی دے کے نہیں, ہم غلام ہیں اس گھر کے صحابہ رسول پہ تنقیص و تعین کر کے نہیں. ساڈیاں وڈیاں تو سانو ایڈا دیوانہ بنایا. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. الہی بحق الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کلی ورکبو منو دست و دامان آل رسول, منو دست و دامان آل رسول سارے پڑھو, منو دست و دامان آل رسول. یہ تو آواز زیادہ آنی چاہیے. منو دست و دامان آل رسول. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان. اگر دعوتم رد کنے وقبول منو دست و دامان, اجے نہیں, منو دست و دامان آل
رسول ملو دست و دامانی خمسۃ اطفی بہا ہر وبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ مسجد شریف تے لکھیا بھی ہویا ہے المصطفیٰ، ایک کوئی چرسی بیان نہیں کر سکتا، المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ، او بھائی چوپے، المصطفیٰ، میں ہاتھ اٹھایا قیامت والے دن ہاتھ بولے گا، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، ایم سنی المصطفیٰ، بند کر، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما۔ تو پاجی ہم نوکر ہیں آل بیت، تو ہمارا ہی بابا زنا جس کا نام احمد رضا ہے، احمد رضا ہے، یہ میرا ہی بابا ہے جس نے آکھا 2 4 5 7 12 14 تک نہیں رہنا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ چلو بابا جی ہن بس کر دیو، پر میں نہیں سجنا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہے، کسی کی جرت یہ بات کرے؟ یہ عاشق کر سکتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت و مقام کیا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت بریلوی کے وڈے شہزادے سے کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ کی تیاں دے نام کی نے، سرکار کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو ادھر بیٹھ کے رضوی لنگر کھا، اندر گئے وضو کیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، امامہ سر پہ رکھا، ادب و احترام سے پھر واپس آ کے اندر ہون پوچھو، انہیں کہا ایڈا اوکھا مسئلہ تو نہیں پوچھا بھی، ایڈا اوکھا مسئلہ تو میں کوئی نہیں پوچھا بھی جڑا میرے ادا گھنٹہ اڑیکنا پہ ہے۔ تو بہتے ہوئے آنسو تھے، صاحب آپ دور ہیں، ہم بہت دور ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارے نزدیک آ جائیں گے تو ہم بھی آپ کو بہت نزدیک کر لیں گے۔ پھر سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اتنا اوکھا مسئلہ تو نہیں پوچھا کہ آپ کتابوں سے تلاش کر کے بتائیں، میں نے تو رسول اللہ کی شہزادیوں کے نام پوچھے ہیں۔ روتے ہوئے احمد رضا کے غیرت مند بیٹے نے کہا تو جانتا نہیں ہے میرا بابا کون ہے؟ تو جانتا نہیں ہے میں کس باپ کا پتر ہوں؟ آہستہ سے میں بولتا ہوں اور پھر بھی آپ بول رہے ہیں۔ فرمایا جس وقت رسول اللہ کی شہزادیوں کے نام پوچھ رہا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے رسول کی بیٹیوں کے نام نہیں لے سکتا۔ یہ تیرے میرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کشف الغمہ سراج الائمہ، پوری زندگی اس طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹے جس طرف حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد گرامی حضرت شیخ حماد، یہ اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، ان کا مکان گھر ہے، گھر ہے، جدھر اہل بیت کا گھر ہے ادھر پیروی کر کے کدے نہیں سوتے۔ تو پھر عاشق کون ہوئے؟ سنی ہوئے نا۔ اسی 11 محرم میں چھٹی نہیں کر دے، ہم تو پورا سال ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کشف الغمہ سراج الائمہ پڑھاتے ہوئے سامنے دین پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور علماء آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، سامنے سے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا، آپ فوراً کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، بادشاہ کوئی مسئلہ نہیں آخر تے بول لینا، پھر کھڑے ہوئے، اینا ٹائم پھر مولوی نے کون برداشت کرتا ہے؟ چوتھی مرتبہ پھر پوچھی لا حضور
پڑھا رہے ہیں، حدیث سامنے ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور میں وہ سامنے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک سید زادہ ہے، جب وہ میرے سامنے آتا ہے ملنگ شلنگ نہیں ہے، سنی ہم، اور ہوش میں مولا حسین پاک کا ذکر، اور یہ حسنین کریمین کس کا داور کا نام ہے کو وقت میں ان کے تولے گا جسے تک کہ حضور ان شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا، اوے حسنین تجھ پہ میری ماں امینہ قربان، تجھ پہ میرا بابا عبداللہ قربان، ہے کوئی ان کا جوڑ؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن حسین سے یہ محبت کی کہ نام بھی خود رکھے، آذان بھی خود پڑھی، پھر گڑتی بھی خود دی۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا، آذان بھی پڑھی، گڑتی بھی دی، منظر کی سی پہاڑی پنجابی دسنا بہت سواد آئے گا، کینڈ دی گڑتی دی تھی، فرمایا حضور نے اپنی زبان نے حسین مولا کے منہ میں رکھا، چاس یہ تھی کبھی حسین نانا اپنے نواسے کی زبان چوستا تھا، کبھی نواسا اپنے نانے کی زبان چوستا تھا۔ ہولی جی ایک گل میں کرن لگے ہیں تو صرف وہ بولے جی ہاتھ سجا نال ہوئے، میں کہا میرے نبی امام حسین کی گڑ کیا سا منظر ہے، کبھی نواس کدے نانا نواسے دی زبان چوستا ہے تو کدے نواسا نانے دی زبان چوستا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا حسین اپنے نانے دی زبان انج طرح چوسیا کردے سن جی میں کھجور گان تو بعد گٹھلی نو چوسیا جاندا ہے، سوڑے جیڑا حسین نانے دی زبان نہ چوسے پھر وہ کربلا کسی یزیدی تو پانی مانگ نہیں سکتا، یہ حسین ابن علی کا شرع۔ دوسری شان شیوائی حسین ہے، آذان خود پڑھی۔ حضرات ضروری اعلان سنو، تقریر دھیان نال سنو، آذان پڑھی، فرمایا لے پتر بانگا اسی پڑھیاں نے سجدے تو کریں گا۔ شیخان حسین ابن علی ہے، جب یہ پتر حضور کے سامنے آتا تھا تو حضور اپنے پتر کے لیے دونوں بازو کھولا کرتے تھے۔ آہا پا جی چیک کرو جنہ دے گھر نکے نکے بچے ہیں نا انہوں نے بہتا سواد ہونا سنن دا، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، مسجد کے جب دروازے پہ آئے سرکار دوڑ کے گئے، حسن حسین بادشاہ کو سینے سے لگا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل کی تھی تے پہاڑی سبحان اللہ کہنی ہے تے پھر خیر ہو جانی ہے۔ سرکار کبھی حسین بادشاہ کے رخسار چومتے ہیں، کدے گلا گلا چومدے نے، چوم کے اندر حسین منی و انا من الحسین۔ ایک گل اور سن لو تے پھر گل مکا دینے، کس کا داور چنے کا نام حسین ابن علی ہے؟ پاڑی جس ویلے حسین بادشاہ حضور دے کول اوندے ہیں سرکار دو کم کردے ہیں، تانوں ہنے سنا وکھا دینے ہیں۔ پہلا کم چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں۔ کون ہے جڑا اس پیار تے جڑا بولے او دی خیر ہوئے؟ سرکار اپنے بیٹے امام حسن حسین دونوں کو چومدے بھی نے تے سونگدے بھی نے تے اگوں بھی ایک جملہ ہے جو حال رہے تھے دب کے بولیا جے، فرمایا حسن حسین تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لو، فرمایا غما ریحان ناتایا، فرمایا حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے۔ ایک کر ہی سارے بولے اجے پھر پاویں چپ کر جائے اجے، حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج کے چرسی کو کہنا چاہتا ہوں سنو، ہر پھول مرجھا سکتے ہیں، مدینے والے کے پھول کبھی مرجھا نہیں سکتے۔ 5-7 باری بھی آکھو تو میری گل بہت بڑی ہے۔ ہر پھول مرجھا سکتے ہیں پر میرے رسول کے پھول کبھی مرجھا سکتے۔ فرمایا غما ریحان ناتا یا حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، حسن میرا پھول ہے، حسن میرا فرمایا حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے۔ اب بھی آستہ نہ بولنا، کیوں بیٹا جیسا پھول ہو ویسی خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا حسن معاویہ پاک سے صلح کر کے امت کو جوڑے گا، مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ حسین سب کچھ کٹا کے نیزے پہ قرآن سنائے گا، مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ بس کریں، کس کا داور جنے کا نام حسین کریمین ہے؟ مخدومہ سلام اللہ علیہ حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے پتر ہیں ان کو کچھ عطا کریں۔ سرکار نے دائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا و مولانا او میں تویز سدھا کرنا ہے تو انہوں کی ہو گیا یا ہیں پاری، دائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا امام حسن کو پکڑا، زہرا پاک نے بائیں ہاتھ میں مولا حسین کو پکڑا، حتیٰ کہ دایاں بایاں تو انہوں سمجھایا پاکاں دا سجا ہی ہندہ ہے۔
टर्म इश्क वालों को समझ आएगी। ओ भारी फिर की होया कि नबी अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर ये मेरे शहजादे हैं, इन्हें कुछ अता करें। सरकार ने हसन पुत्र को सीने लाया। बतूल के विड़े की पहली रौनक का नाम हसन है। मौला अली के पलेठी के पुत्र का नाम योम हसन मुजतबा है। हुण भी होली नहीं बोलना पे करे सिद्ध को सखा का नाम मौला हसन मुजतबा है। तस्वीर मुस्तफ़ा का नाम मौला इमाम हसन मुजतबा है।